کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کبھار ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی، تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے۔ وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرج اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے۔ بوڑھی عورتوں کو چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے، تو یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ سطر ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں، وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے۔ اور نماز بھی اس کے اگرچہ یہ مسئلہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں اہل علم بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی، اور عوام کو ان سے جا کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے۔ اس میں دو اشارے ہیں کہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے اہل علم سے رجوع کرو، اور یہ بھی ہوگا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مسائل میں تھوڑی تھوڑی چینج آتی رہے گی، وہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا۔ چنانچہ علماء متقدمین تو اسی بات کے قائل رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جیسے جیسے فتن زمانہ زیادہ ہوئے، آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر انسان کوئی اور کام کرتا ہے، لہٰذا پھر علماء متاخرین یعنی بعد والے علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بلا عذر نہ کریں۔ پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زخم، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زخم، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر باندھ۔ اور حجاب اور اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ تو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتائے ہیں، میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے، ایٹیکیٹس بتائے ہیں۔ یعنی اگر کہیں مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو، گھروں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، اب تو ظاہر ہے کہ زندگی بہت دوسری شکل اختیار کر گئی ہے، تو جہاں کہیں بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی ہدایت کی ہے اور عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کرے، یعنی ان کی نگاہیں
शर्म व हया वाली निगाहें होनी चाहिए, शरीफाना निगाहें होनी चाहिए, ताड़ने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए, कतो खाल का जायजा लेने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए। पहली हिदायत मर्दों को भी की है, औरतों को भी की है। यानी गज़्ज़े बसर या निगाह में पस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप नजरें नीचे करके ठोकर खा के गिर जाए। निगाहों में पस्ती का मतलब है कि देखने का शरीफाना तरीका है ख्याल से, वरना तो हम बात करते हुए देखते ही हैं दूसरे की जाने, तो पस्ती पैदा की जाए, मर्द भी करें औरतें भी करें। दूसरी बात ये फरमाई है कि चूंकि खानदान के इदारे के लिए खुदा कहता है कि मैंने ये पाबंदी लगा दी है कि मियाँ बीवी के सिवा कोई जिनसी ताल्लुक नहीं हो सकता, इसलिए दोनों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको खुला छोड़ दिया जाए, तो अपनी शर्मगाहों के बारे में मुतनब्बे हो जाए, वार्न रहे, उनको हमेशा ये एहसास रहे कि ये वो दायरा है जिसमें हमको नहीं दाखिल होना। इसके लिए जाहिर है कि लिबास भी बाकरीना होना चाहिए और इसका लिहाज भी रखना चाहिए कि कोई बुरा मैलान ना पैदा होना चाहिए। ये मर्दों को भी कहा है, औरतों को भी कहा है। इसके बाद दो बातें हैं जो सिर्फ औरतों को कही है और वो औरतों ही को कही जा सकती थी। एक बात ये कही है कि औरतों का सीना भी शर्मगाह है, लिहाजा वो उसको अच्छे तरीके से ढांक कर रखी। और दूसरे ये कि औरतें बाज़ मौक़ों पर बहुत ज़ेबाइश करती हैं, आराइश करती हैं, जेवरात पहनती हैं, तो जब इस तरह ज़ेबाइश आराइश की हुई हो तो फिर अपने हाथ पांव और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म को अजनबी मर्दों के सामने नुमायां करें। ये चार बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कही हैं। इनको आप जो नाम देना चाहें दे लें, लेकिन मेरे नज़दीक ये मिलने जुलने के पाकीज़ा आदाब हैं जो अल्लाह ताला ने बताए, इनके सिवा कोई और। CNN के ऊपर एक डिबेट चल रही थी पर्दे की। एक अरब औरत बैठी हुई थी, बाल खोले हुए, दूसरी तरफ एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, उसने पूरा हिजाब किया हुआ था, ब्लैक कलर का निकाब सब कुछ, वो पर्दे के हक में दलाइल दे रही थी। और वो औरत थी जो न्यू मुस्लिम थी, फ्रेंच, और ये नस्लन मुसलमान है, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत है। ये बाल खोल के तो कह रही थी कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा कोई नहीं है। नॉन मुस्लिम अगर तहकीक करके इस्लाम में आया तो उसे पता है क्या है, पता है। यूसुफ एस्टेस ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन खातून थी, उन्होंने इस्लाम स्टडी किया और उन्होंने कहा कि यूसुफ मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो पर्दे वाला मामला है ये मैं नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इंशाल्लाह बाद में अल्लाह ने तौफीक दी तो कर लेना। तो उसने आगे से कहा कि मैंने कुरान स्टडी किया है, मैंने अहादीस पढ़ी है, क्या मैं अल्लाह का ये वाला हुक्म अपनी मर्जी से छोड़कर मुसलमान रह जाऊंगी कि अपनी मर्जी के हुक्म को मैं मान रही हूं? इस्लाम तो नाम ही है, सबमिट योर विल टू अल्लाह, अल्लाह के हवाले करना अपनी मर्जी को। वो कहते मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि देखो ये भी मुसलमान नहीं हुई, इससे ये पता है कि अगर खुदा को मानना है फिर खुदा की भी माननी है। उन्हें क्या पता कि ये पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा की मानने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। खैर 6 महीने बाद वो एग्री की। यूसुफ एस्टेस ने उस वक्त कहा कि आप अभी कलमा पढ़ लें, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। शरी मसला वही है जो यूसुफ एस्टेस ने बताया जी, क्योंकि जिंदगी मौत का पता नहीं। जी जी बिल्कुल, यही उनको कहना चाहिए था। लेकिन इसमें वो जो इबरत हासिल हुई है कि एक नॉन मुस्लिम जब इस्लाम को स्टडी करता है उसे तो पर्दा नजर आ रहा है, मुसलमान जो है वो पर्दे का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दुनिया में जितने रिलीजियस लोग हैं जो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हैं, वो जमातें जो दीन का काम कर रही हैं, खा वो तबलीगी जमात हो, देवबंद की, बरेलवियों की दावत इस्लामी हो, अहले हदीस की जमातें हो, डॉक्टर फरत हाशमी हो, डॉक्टर इसरार साहब हो, डॉक्टर जाकिर नाइक एक चेहरे के पर्दे में थोड़ी सी कमजोरी उन्होंने दिखाई है, अपनी वो फैमिली को करवाते हैं बहरहाल वो, या अलबानी साहब से वो मुतासिर हुए, अलबानी साहब भी अपनी फैमिली को करवाते थे, उन्होंने कहा वैसे जरूरी कोई नहीं। बाकी तो ओवरऑल कल्चरल मुसलमानों में नस्ल दर नस्ल ये चीज चल रही है। और मैं इसी मौक़िफ़ के साथ अच्छे पढ़े लिखे और दीनदार भी ना, जिनकी नीयतों में खलल नहीं, चलो जो बेदीन है वो तो लग गए, वो भी बेचारे कुरान मजीद की सूरह जो है अन-नूर उसकी आयत इल्ला मा ज़हरा से मुगालता में पड़ गए, क्योंकि उसकी तफसीर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इसी तरह सहाबा ताबीन अइम्मा सब करके आते हैं कि मुँह और हाथ नंगे रहेंगे घुटनों तक। अब ये बात जो है ना इसको भी जुटाया नहीं जा सकता। इसको लेकर वो कहते हैं जब कुरान कहता है कि हाथ और मुंह नंगे रह जाने के तो आप तंग करते हैं। यहाँ जो गलती लगी ना कि सूरह नूर में पर्दा है दरून खाना का, अल्लाह शुरू करता फिक्रा यहाँ से, क्या ईमान वालों जब लोगों के घरों में दाखिल हो तो सलाम कहो, इजाज़त हो। फिर हुक्म होता है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें, अपने जो शर्म वाले हिस्से उनको एहतियात से छुपाएं, औरतों के लिए भी फोकस। उसमें ये बात आती है, घर के अंदर की बात ही वो शुरू को नहीं पड़ा, उसको बाहर ले आए, सारी तबाही हो गई। बड़े बड़े इमाम आलम भूल गए। ये सिर्फ मौलाना अनुशार रहमतुल्लाह और मौलाना सराई साहब जो है ना उनको अल्लाह ने ये तौफीक दी, कहते शुरू तो पढ़ो, घर की बात है, घर में दाखिल होना तो ये करो।
اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا پہلا کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے. تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو ہار گئے, نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے, نہیں, بات گھر کی تھی. گھر کے اندر جو آئے گا نا, جس شریف آدمی کا آپ آنے نہیں گے, رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا, یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں. اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے, سیدھی بات. نہ دیور سے, نہ دیور سے, نہ پھپھی کے بیٹے سے خواہ خواہ تنگ نہ لوگوں کو کرو. پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو, مگر زینت کے ساتھ نہیں, بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں. یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی, وہ آگے حصہ آتا. باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب, کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اور بڑی چادریں لیں, اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچانا جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں, ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا. یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں, بیویوں, مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالے. وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے, ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے راستہ ہے. تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر ایسے سیٹ نہیں ہوتی. بڑے بڑے امام عالم میں پڑھ چکا ہوں, ان سے بات نہیں بنتی. حالانکہ بات بالکل سادہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں تنگ کیا گیا بچیوں کو, منہ ہاتھ ننگے رکھ سکتے. باہر جو ہے نا, علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے. تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کرتا میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گے تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو. اب سمجھ رہے, جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولنے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر رہی ہے, میں بخاری کی کروں گا, صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو, کون آپ کو روک رہا ہے؟